پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر، اس کی آیت نمبر 28 سے آگے آیات چند تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مشہور واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، ربو کا محبوب تیرے رب نے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی ربوبیت کی نسبت بیان فرمائی ہے کہ محبوب تیرے رب نے جب فرشتوں سے فرمایا تھا، انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں، ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس پہ اپنی معزز روح پھونک دوں اپنی طرف سے، تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ سارے سجدے میں گر جائیں۔ اب یہاں مجھے ایک وکیل صاحب کی بات یاد آ رہی ہے۔ وکیل صاحب بڑے سیانے بنتے تھے، بڑی بڑی موٹی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں سے حکم فرمایا تھا، شیطان سے تو کہا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے وہ بات جو شیطان دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ میرا وکیل بن، وکیل تو ہے ہی، میرا وکیل بن۔ ان وکیل صاحب نے کہا جی کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں، پہلے ہی کہا اذ قال ربک للملائکہ، کہ فرشتوں سے جب فرمایا تیرے رب نے۔ اگر لفظی ترجمہ ہی ایک تم نے قرآن پاک سیکھنا ہے تو پھر آگے بھی پڑھ لیتا کہ جب فرشتے سارے سجدے میں گر گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب وہ ابلیس صاحب کی جو وکالت کر رہے ہیں وہ آگے پڑھیں اور سنیں۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما لکا، تینوں کی تکلیف ہوئی۔ یہ ان وکیل صاحب کو سمجھانے کے لیے میں ساتھ ایک لفظ جوڑ رہا ہوں کہ تمہیں کیا ہوا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا، لا اللہ تکون مع ساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اب ان وکیل صاحب سے پوچھیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا، تو پھر یہاں اللہ ہی فرما رہا ہے، اور قرآن پاک کی اس کے اگلی آیت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ قال، تو آگے ابلیس نے جواب دیا، لم اکن لاسجد لبشر، کیا میں ایک بشر کو سجدہ کروں، یہ میری شان ہی نہیں ہے۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو نے تو اسے کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ اب اگر ابلیس کو حکم نہ دیا ہوتا، صرف فرشتوں کا ہی یہاں پر حکم مانا جائے، تو یہ ان آیات کا کیا کرو گے پھر، ان کا کیا، ان پر ایمان نہیں تیرا۔ ایسی وکالت، ایسے علم سے بندہ جاہل اچھا جو قرآن پاک کا انکار کر دے۔ جاہل سے مراد وہ ہے جو ان پڑھ ہے، کم از کم وہ قرآن پاک کا انکار تو نہیں کرتا۔ اس نے نئی کوئی کتاب پڑھی، اس نے نئی ترجمہ تفسیر پڑھا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جو بات قرآن پاک میں ہے وہ حق ہے، وہ اس کی کسی بات کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ وہ تو وکیل ہو کے اپنے آپ کو وکیل کہہ کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ جی اللہ نے فرشتے کو حکم فرمایا تھا، فرشتوں کو ابلیس کو کہا ہی نہیں تھا۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ ابلیس سے پوچھ رہا ہے، فرما رہا ہے بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔